بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب کہ میں نے تم کو کتاب، حکمت کی باتوں، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے ساتھ ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو نکال کر کھڑا کر دیتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ سوائے کھلے جادو کے اور کچھ نہیں، اور جب کہ میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے عظیم احسان کا ذکر کیا ہے کہ انہیں بغیر باپ کے پیدا کر کے ساری امت کے لیے نشانی بنا دیا، اور پھر انہیں اپنا اولو العزم پیغمبر بھی بنایا۔ اسی طرح آپ کی والدہ پر بھی احسان کیا کہ انہیں اس نعمت کے لیے منتخب فرما لیا، اور پھر لوگوں کے الزامات سے ان کی برات بھی ثابت کر دی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی روح آپ کی والدہ میں پھونکی، اور پھر جب آپ نبی بنے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی طرف وحی لائے اور کافروں سے آپ کا دفاع کیا۔ ارشاد ہے کہ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، یعنی آپ نے بچپن میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور بڑھاپے میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ اس سے تورات و انجیل کے الفاظ اور معانی دونوں کی تعلیم مراد ہے، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے ساتھ ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، یعنی آپ اللہ کے حکم سے مٹی کے ساتھ پرندوں کی صورت بناتے تھے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ اس معجزے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کا 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے تاکہ کسی کو یہ شبہ بھی نہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کسی ذاتی کمال کی وجہ سے کرتے تھے، اور یہ واضح ہو جائے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے۔ مادرزاد اندھا اور کوڑھ کا پرانا مریض دونوں اس حالت میں ہوتے ہیں کہ کسی بھی دوا سے ان کا علاج ممکن نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں صحت یاب کر دیا کرتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو نکال کر کھڑا کر دیتے تھے، یعنی وہ زندہ ہو جاتے اور قبروں سے نکل کر باہر آ جاتے، اور ان الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کئی بار ہوا تھا۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوائے کھلے جادو کے اور کچھ نہیں۔ یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے آپ کو سولی دینے کا پروگرام بنا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و احسان سے آپ کو زندہ ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اور جب کہ میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ یہاں وحی سے مراد یا تو الہام ہے اور یا پھر پیغمبر کے ذریعے حاصل ہونے والی وحی الہی کو قبول کرنے کی توفیق ہے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان یہ بھی تھا کہ اللہ نے آپ کو ایسے مخلص و پاک باز ساتھی عطا فرما دیے تھے جو آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو دعوت توحید پیش کیا کرتے تھے۔ یہ احسان اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کر رکھا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے کہ وہی ذات ہے جس نے اپنی نصرت سے اور مومنین سے تیری تائید کی ہے، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا، حکمت اور تورات و انجیل سکھائے گا،
اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں مددگاروں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کو وہ معجزہ دیا گیا جو اس کے احوال زمانہ کے مناسب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت شہرہ تھا، اس لیے انہیں ایسے معجزے دیے گئے جنہیں دیکھ کر اس وقت کے بڑے بڑے جادوگر حیران رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسانی کمال کا مظہر نہیں ہو سکتے، بلکہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا ہی نتیجہ ہیں۔ اس لیے وہ بلا تاخیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب و حکمت کا عروج تھا، اس لیے انہیں ایسے معجزے دیے گئے جو کسی بڑے سے بڑے ماہر طبیب و حکیم کے بس میں بھی نہیں تھے۔ کون ایسا طبیب ہے جو قبر میں پڑے مردہ شخص کو زندہ کر کے باہر نکال سکے، یا مادرزاد اندھے اور پرانے کوڑ کے مریض کو صحت یاب کر سکے؟ یہ تمام کام ایسے تھے جو آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم جیسا عظیم الشان معجزہ عطا فرما دیا کہ اس جیسی ایک صورت بھی کوئی آج تک نہ لا سکا۔ بہرحال جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے دعوت توحید پیش کی تو چند لوگ آپ پر ایمان لے آئے جنہوں نے آپ کی تائید و حمایت بھی کی، لیکن اکثر لوگ کفر پر ہی جمے رہے۔ حتیٰ کہ کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو حاکم وقت کو آپ کے متعلق غلط خبریں پہنچاتے، اور بالآخر انہوں نے آپ کو سولی دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور کسی دوسرے شخص کو آپ کی شکل دے دی۔ انہوں نے اسے پکڑا اور سولی پر چڑھا دیا اور سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے یہودیوں نے بھی یہ بات تسلیم کر لی، اور یوں دونوں گروہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔